معزز خواتین و حضرات، اب اس مشاعرے کے محرک، ممتاز شاعر، مترجم تشریف لاتے ہیں جناب ہمایوں ظفر زیدی۔ لوگ آغاز سفر کی لذتوں میں چور تھے، لوگ آغاز سفر کی لذتوں میں چور تھے، میں فسردہ تھا، مجھے انجام بھی معلوم تھا۔ اس خوبصورت شعر کے خالق جناب ہمایوں ظفر زیدی۔ خواتین و حضرات، میں اپنے شعر سنانے سے پہلے آپ حضرات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس بات کا احساس کریں کہ پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی اچھے شعراء ہم سے جدا ہو گئے۔ میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا جناب ساحر ہوشیار پوری کا، جناب محشر بدا یونی کا، جناب احمد داؤد کا اور جناب ظہیر کاشمیری کا۔ پروین شاکر، میں آ رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا صدمہ جو ابھی حال میں گزرا وہ پروین شاکر کی نا وقت ایک حادثے میں موت۔ اردو ادب کو ان سے بے حد امیدیں وابستہ تھیں۔ 40-41 برس کی عمر میں انہوں نے جو سرمایہ شاعری میں چھوڑا ہے وہ بہتوں کے کلام پہ بھاری ہے، اور مجھ سے بہتر نارنگ صاحب اور حسن نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ پروین شاکر کس طرح کی شاعرہ تھی اور اس نے کیا کچھ ہمیں کیا اور اس سے ہمیں کیا کچھ امیدیں تھیں۔ ہمارے دوست جمال مرزا صاحب نے جمال مرزا صاحب تاریخ گوئی کے ماہر ہیں، اور انہوں نے پروین شاکر کی ایک تاریخ انہوں نے نکالی، ایک فیروز عالم صاحب نے نکالی۔ میں پہلے جمال مرزا صاحب کا اور فیروز عالم صاحب کا مشترکہ قطعہ پڑھتا ہوں جس میں تاریخ جمال مرزا صاحب نے نکالی ہے۔ نظر کے سامنے جب جلوے نور خدا ہوگا، نظر کے سامنے جب جلوے نور خدا ہوگا، الہی شکر سر سجدے میں فوراً جھک گیا ہوگا۔ یہ مداح نبی کا فیض ہے قدرت کی جانب سے، مکاں پروین کا باغ جناں میں دلکشا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس آخری مصرے سے 1994 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ میں اب 4 مصرے آپ کو اور جمال مرزا صاحب کے سناتا ہوں۔ بعض احباب کو علم ہے کہ اس مشاعرے میں افتخار عارف صاحب کی بھی شرکت متوقع تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ وہ تشریف نہیں لا سکے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے۔ تو اس کے ہر مصرے سے تاریخ نکلتی ہے، اور اس میں شریک شعراء کا ذکر جمال مرزا صاحب نے کیا ہے۔ پہلا مصرع ہے کہ ایک ہیں عارف افتخار علم و فن، ایک ہیں عارف افتخار علم و فن، ہیں یہاں منظر شریک انجمن، وارثی فرخ یہیں انور ہلال، وارثی فرخ یہیں انور ہلال، پر نظامت یہاں سنبھالیں یہ حسن۔ ہر مصرے سے تاریخ برآمد ہوتی ہے 1995 عیسوی۔ اب میں کچھ سما خراشی کروں گا۔ میں اس قدر مصروف تھا مشاعرے میں کہ میں تازہ غزل نہیں کہہ سکا کوئی۔ ایک غزل جو میں نے بھی حال میں ہی کہی تھی اور پچھلے مشاعرے میں سنائی بھی تھی، وہی غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مطلع ہے تجھے بھولے زمانے ہو گئے ہیں، تجھے بھولے زمانے ہو گئے ہیں، یہ ہم کیسے تھے کیسے ہو گئے ہیں، یہ ہم کیسے تھے کیسے ہو گئے ہیں۔ نارنگ صاحب ملاحظہ فرمائیں، وہ جن کی دید کو آنکھیں ملی تھیں، وہ جن کی دید کو آنکھیں ملی تھیں، کہاں اوجھل وہ چہرے ہو گئے ہیں،
کہاں اوجھل وہ چہرے ہو گئے ہیں، واہ واہ اور جو اپنی ذات سے خود انجمن تھے، واہ، جو اپنی ذات سے خود انجمن تھے، وہ سب کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، واہ واہ، وہ سب کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، اور بجھی جب شمع تو جانا یہ ہم نے، واہ بجھی جب شمع تو جانا یہ ہم نے، اندھیرے کتنے گہرے ہو گئے ہیں، واہ واہ، اندھیرے کتنے گہرے ہو گئے ہیں، اور در و دیوار سے شکوہ کریں کیا، واہ در و دیوار سے شکوہ کریں کیا، یہاں انسان بہرے ہو گئے ہیں، واہ در و دیوار سے شکوہ کریں کیا، واہ واہ، یہاں انسان بہرے ہو گئے ہیں، اور اب اس امبوہ میں بتلائیں کیسے، اب اس امبوہ میں بتلائیں کیسے کہ ہم کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، واہ واہ، اب اس امبوہ میں بتلائیں کیسے کہ ہم کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، اور آخری شعر ہے کہ ہم اپنی وضع پر قائم ہیں اب تک، واہ ہم اپنی وضع پر قائم ہیں اب تک، وگرنہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ جن کی دید کو آنکھیں ملی تھیں، واہ واہ واہ، کہاں اوجھل وہ چہرے ہو گئے ہیں، واہ 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 واہ، اور در و دیوار سے شکوہ کریں کیا، یہاں انسان بہرے ہو گئے ہیں، واہ واہ، تجھے بھولے زمانے ہو گئے ہیں، یہ ہم کیسے تھے کیسے ہو گئے ہیں۔